ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دو دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو۔ غسل جنابت میں تاخیر کر، غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا، کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے۔ اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں سیدی سرکار سیدی سختی کے، وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے، وہ مرید ہیں امام علی رضا کے، وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں، وہ مرید ہیں امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں مولا علی کے۔ یہ شجرہ ہے امام ابو بکر شبلی کا، امام العاشقاں اپنے دور کا۔ ان وہ راوی ہیں، تحریر کرنے والی ہستی ہے امام ابن الجوزی۔ یہ واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں جوزی جملہ تلخ ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بس کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ۔ امام ابن الجوزی تحقیق کے معاملے میں اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی رعایت ہی نہیں کی، ہے نا؟ ابن الجوزی نے کسی کی رعایت نہیں کی، چھان پھٹک کے معاملے میں بڑوں کو سائڈ کیا، اور نہیں میری تحقیق پہ پورا نہیں اترتا، میں نے نہیں لکھنا۔ دیکھ لیجئے آپ، ابن الجوزی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے لکھا۔ اب سننا، دل توڑنے والا کیسے کافر ہوتا اور کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں کفر میں۔ بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑ رہے ہو، باپ کا دل توڑ رہے ہو، دوستوں کا دل توڑ رہے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، دلوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ مسجد بنا رہے ہو اور دل توڑ رہے ہو، ہر سال کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دل توڑ رہے ہو۔ عارف رومی نے کہا تھا کعبے سے افضل تو مومن کا دل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل نے بنایا ہے، دل رب جلیل نے بنایا ہے۔ کعبے کے ارد گرد مخلوق طواف کرتی ہے، اور مومن کے دل میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آج دلوں کا خیال کس کو ہے؟ برادری کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، مدرسوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تنظیموں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوپیوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، جلسوں کے نام۔ کسی کو کسی کے دل کا خیال بھی ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے کہ یار دلوں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دل توڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نہیں پڑھتے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو جلدی بات پوری کروں۔ شیخ اندلس بہت بڑے محدث تھے، شیخ ابو بکر شبلی کے زمانے میں اتنا بڑا محدث کہ بغداد میں اس زمانے میں ان سے بڑا محدث مشہور نہیں ہوا۔ ان کا میں نام نہیں لوں گا تاکہ نام پردہ راز میں رہے۔ ان کو شیخ اندلس کے نام سے جانا گیا، بلکہ شیخ اندلس میں نے کوشش کی کہ ان کا اصل نام چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ شیخ اندلس کے نام سے بھی ان کا لقب تھا، جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا ہم حج کو جائیں گے، دھیان سے سننا، انہوں نے ارادہ کیا حج کو جائیں۔ تو شیخ ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں نے کہا کہ چلو بھائی جب حج ہی کو جانا ہے تو شیخ اندلس کے ساتھ چلتے ہیں حج کے لیے، یعنی جس کے ساتھ سید الطائفہ جیسے لوگ حج کو جائیں، کیا وہ آدمی رہا ہوگا؟ اور سید الطائفہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ جو ولیوں کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں آپ کا دماغ ہے نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنید بغدادی وہ عالم دین ہے، عالم ربانی۔ 7 سال کی عمر میں مکے میں کئی 100 علماء جمع تھے۔ ایک سوال آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، بڑے بڑے محدث علماء جواب نہیں دے سکے۔ آپ اپنے ماموں امام سیدی سختی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مکہ شریف، تو ماموں کو کہا 7 سال کی عمر میں ماموں جان میں جواب دوں؟ سبحان اللہ۔ تو امام سیدی سختی کو بڑا ناز تھا اپنے بھانجے پہ، کہہ لگے تو دو جواب۔
تو سینکڑوں علماء جس جواب پر خاموش ہو گئے، 7 سال کی عمر میں میرے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس مسئلے کو حل کر کے جواب دیا. تو وہ سینکڑوں علماء نے مل کر کے ان کو 7 سال کی عمر میں لقب دیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو طاووس العلماء ہے، یہ علماء کی جماعت کا مور ہے، مور. ہاں، یہ علماء کی جماعت کا طاووس العلماء ہے. جس طریقے سے مور پرندوں میں منفرد ہے، کسی پرندے کو ایک رنگ دیا، کسی پرندے کو 2 رنگ دیا، اور مور کو رنگا رنگ کر دیا. وہ طاووس العلماء کا لقب ملا کس کو؟ امام جنید بغدادی کو. یہ تو آج کل آپ نے گڑھ لیا ہے نا کہ جو قبرستانوں میں چلم پیتے ہیں وہ ولی ہے، جن کو یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے تم ان کو ولی کہتے ہو. معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں سید الطائفہ، کہاں امام ابو بکر شبلی، معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں معین